پی ڈی ایم کا کل مردان کے اندر جلسہ ہوا. کہتے ہیں کہ سیکنڈ فیز کا آغاز ہو گیا. ریلیز آئیں سوات کی طرف سے، مردان اور گرد و نواح کے ایریا سے لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی. جو پرائمری شرکت تھی وہ عوامی نیشنل پارٹی اور جے یو آئی کی تھی. مسلم لیگ نون کے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، اور جو تقاریر ہوئیں وہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ دھواں دار تھی. مولانا فضل الرحمان اور پی ایم ایل این اور اے این پی کے پلیٹ فارم سے اب جو بات آ رہی ہے وہ صرف حکومت کو گرانے کی نہیں ہے. اب تو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کا احتساب کیا ہوگا، اور بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس حکومت کے گرد وہ شکنجہ کس رہے ہیں. یہ بھی ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس قسم کا احتساب ہوگا. ہم آپ کو وہاں پر لے کے جائیں گے جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے فضل الرحمان کو حساب دینا ہوگا. میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو تم میرے احتساب کے شکنجے میں ہو. اپنی جان تو چھڑا لو پھر ہماری بات کرو. ہم تمہیں کہاں پہنچائیں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے. عمران خان نے جو بیان دیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا نظام کیسے کام کر رہا تھا، اور ضرورت ہے ایک ٹیویشن کی تاکہ حکومتیں طاقت کے اندر آ کر گھبرا نہ جائیں. اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی، اور مریم نواز نے یہ کہا کہ شیروانی پہننے کی جلدی کیوں تھی اگر آپ کی تیاری نہیں تھی. اور پھر لمبی چوڑی تقریر، اور اس کے اندر ایک بڑا مقدمہ حکومت کی اپنی نااہلی کے بارے میں، جس کا جو اعتراف ہے مختلف انداز سے ہر طرف سے کیا جا رہا ہے. چاہے یہ کہا جا رہا ہو کہ ہماری تیاری نہیں تھی، چاہے یہ کہا جا رہا ہو کہ کووڈ آ گیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے جو ناکامی ہے اب وہ زیر بحث ہے. جو نعرے لگے اس کے اندر آپ کو مہنگائی کا نعرہ بھی اب نظر آیا، نوکریوں کے جانے کا نعرہ بھی آپ کو نظر آیا. تو کلیئرلی پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے اب وہ صرف ووٹ کو عزت دو کے نعرے تک محدود نہیں ہے، نہ ہی حکومت گراؤ تک محدود ہے. وہ بات کر رہا ہے ان ایشوز کی ایک ایسے وقت میں جب عوام کو ان ایشوز کا سامنا ہے، اور عوام چاہتی ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، چاہے وہ مہنگائی کا ہو، گیس کا ہو، نوکریوں کا ہو، یا عمومی طور پر جو آپ کو ایک بدگمانی کی کیفیت نظر آتی ہے نظام کے حوالے سے کہ یہ نظام ہمیں کچھ دے نہیں پا رہا، وہ اب آپ کو فوکس کے اندر نظر آتا ہے. پی ڈی ایم کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ ابھی بھی بڑا واضح چیلنج ہے. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا سکتا ہوں کہ استعفے دینے کے اوپر پی ڈی ایم کے اندر اتفاق رائے نہیں ہے. لڑائی نہیں ہے لیکن اتفاق رائے نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو استعفے نہیں دینے چاہیے، ان کے اندر پیپلز پارٹی کا ایک گروپ بھی موجود ہے، اور جو دوسری ریجنل جماعتیں ہیں ماسوائے جے یو آئی کے، وہ بھی اس بات کے اوپر اصرار کر رہی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ ہمیں الیکٹرل پروسیس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو سینٹ کے اندر ہمیں اپنی جو تعداد ہے اس کو اگر ہم بڑھا نہیں سکتے اور کم ہو رہی ہے تو مزید کم نہیں کرنا چاہیے. ہم نے ضمنی انتخابات کے اندر حصہ لینا چاہیے. ہمیں پارٹی کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. ورکر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. سیٹیں خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور بالخصوص اگر استعفوں کا براہ راست حکومت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی وہ حکومت ہلتی نہیں ہے یا گرتی نہیں ہے، تو استعفے دینے کا فائدہ نہیں ہے. تو آپ کو آنے والے دنوں میں اس کے اوپر ایک حتمی پالیسی بنتی ہوئی نظر آئے گی. اب جے یو آئی پاکستان مسلم لیگ نون تو کافی آگے کے لیول پر چلیں گے استعفوں کے معاملے پر، لیکن اگر پی ڈی ایم کے اندر جو دوسری رائے سامنے آ رہی ہے اس کو پیش نظر رکھا گیا تو شاید استعفوں کے معاملے کے اوپر آپ کو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ گو سلو کرتا ہوا نظر آئے، یعنی آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن کو ایڈجسٹ کرتا ہوا نظر آئے. استعفے جیب کے اندر ہیں، کسی وقت بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ویپن ہے جس کو ایک مرتبہ استعمال کرنے کے بعد آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر اس کا وہ اثر نہ ہوا اور تیر نشانے پر نہ لگا تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو ری لوڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ایک یہ چیلنج ہے کہ اس کو ریکنسائل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے جو اسلام آباد کے اوپر سیج کرنی ہے یا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے، اس کا وقت کیا ہوگا. دیکھیں، میں ہمیشہ سے یہ مانتا ہوں کہ اس قسم کے احتجاج میں جب آپ سڑک کو گرم کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ سڑک نہ تو اتنی گرم ہو کہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ نہ سکیں، نہ ہی اتنی ٹھنڈی ہو کہ لوگ اس کے اوپر قدم رکھیں اور اس کے بعد بھدک کے واپس چلے جائیں. جو موسم ہے وہ EEW کی کیٹیگری کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایکسٹریم اینڈ ایکسٹینڈڈ ونٹر، طویل اور سخت سردی. طویل اور سخت سردی کے اندر 31 جنوری جو مولانا فضل الرحمان نے ڈیٹ دی ہے،
اس کے بعد اگر آپ فوراً لوگوں کو باہر لے کے آئیں گے تو فروری کے مہینے کے اندر تو کافی برف باریوں کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور یہ ایکسٹریم ونٹر ہے، اور رات کو اگر آپ نے رکنا ہے، لوگوں کو لے کے آنا ہے. ہم نے دیکھا کہ دسمبر جنوری کے مہینے کے اندر جو آپ مارچ کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کیمپنگ کرواتے ہیں، اس کے اندر بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگ شرکت نہیں کرتے. یہ بہت بڑی کنسیڈریشن ہے. اگر آپ نے لوگوں کو لے کے آنا ہے تو آپ موسم کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن ہے میرے خیال میں وہ انٹیکٹ رہے گی، لیکن اس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کب کرنا ہے اس کی ڈیڈ لائن آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے گی. فروری نہیں ہوگا تو پھر مارچ ہو جائے گا. اگر مارچ ہوا تو اس سے مراد یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر پی ڈی ایم شرکت کرے گی، اور مارچ کے بعد اپنا مارچ جو ہے وہ شروع کرے گی. یہ وہ ایشوز ہیں جس کے اوپر پی ڈی ایم نے اپنا حتمی لائحہ عمل بنانا ہے. اگلے 2 ہفتے میں آپ کو یہ لائحہ عمل بنتا ہوا نظر آئے گا. حکومت کی طرف سے جو رد عمل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور میں بارہا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خلیج ہے یہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اب شیخ رشید بطور انٹیریئر منسٹر بات نہیں کر سکتے، ان کو کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا. دفاعی منسٹر جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہے، ان سے کوئی انگیج نہیں کرے گا. پولیٹیکلی اگر وہ انگیج کرنا چاہیں پرویز خٹک صاحب تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ان کو کوئی انگیج نہیں کرے گا. اور نہ ہی عمران خان کی حکومت کی طرف سے آپ کو کسی قسم کا یہ موڈ نظر آ رہا ہے کہ ہم بات چیت پر آمادہ ہیں، کیونکہ اتنے ایکسٹریم پوزیشنز پر اگر عمران خان کی حکومت 1 انچ بھی کنسیڈ کرتی ہے تو لگے گا کہ اس کے بعد ان کا پاؤں پھسلے گا. عمران خان کی حکومت کس بات پر تکیہ کیے ہوئے ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی پارٹی کی اپنی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اگر یہ ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن اگر بندے لے کر آئے گی تو ان کو مار لگا کے واپس بھجوا دیں گے، اگر وہ بڑی سیاست کرے گی تو ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور اگر وہ حکومت گرانے کی بات کرے گی تو ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. تو ان کا جو واحد اس وقت آپ سمجھیں جو تکیہ کر رہے ہیں حکومت، وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ پر کر رہے ہیں. اور اب جو کریٹیکل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس حد تک یہ سپورٹ جاری رکھے گی. آئینی طور پر تو اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً یہ سپورٹ کرتے رہنا چاہیے. عمران خان خود بھی اب یہ کہتے ہیں کہ فوج کو اکسانا جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگوانے کے مترادف ہے، یہ بغاوت ہوتی ہے. انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات کی. ویسے بغاوت سے ذرا نیچے اگر کام کرے اسٹیبلشمنٹ تو وہ قابل قبول ہے، لیکن جب ان کی کرسی سے متعلق کیمپین کی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹائے تو وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو ایک بیان مولانا کا ضمن میں آپ کو بتا دوں بڑا اہم ہے جو انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا نام نہ لیں، عمران خان جانے اور آپ جانے. تو مولانا اور پی ڈی ایم کی جو ایکسٹریم تشریح ہے اسٹیبلشمنٹ کے سٹینس کی وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ جو ہے عمران خان کا چھوڑ دیا ہے. وہ اس کو اس حکومت کو بچائیں گے نہیں لیکن اس کو گرائیں گے بھی نہیں. اور جو لوگ تمہاری رکھوالی کر رہے ہیں وہ بھی آئے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کہو، عمران جانے اور تم جانے. بہرحال عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اگر سڑک کے اوپر سے آواز زیادہ اٹھے گی، حالات زیادہ خراب ہوں گے اور ملک مسلسل غیر فعالیت کے اندر ہوگا تو کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو اندر سے آواز اٹھتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس پر لانے کے لیے ملک کو پی ڈی ایم سرتوڑ کوشش کر رہی ہے. آنے والے چند ہفتوں کے اندر آپ کو یہ احتجاج ان ریلیز تک محدود ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے اندر کوئی بہت بڑی تندی آپ کو نظر نہیں آئے گی، سڑک اس طرح گرم نہیں ہوگی جیسے پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، لیکن جو ہی موسم ذرا درست ہوا تو پھر آپ کو اس احتجاج میں مزید تیزی بھی نظر آئے گی. تو استعفوں کا معاملہ سمری فارم میں آپ کو بتا رہا ہوں مؤخر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. انتخابات کے اندر شرکت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہوئی فی الحال نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ابھی حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن جو ٹرینڈز ہیں وہ یہی سجیسٹ کر رہے ہیں. اور جو احتجاج ہے اسلام آباد کی طرف عین ممکن ہے موسم کے پیش نظر وہ آپ کو مؤخر ہوتا ہوا نظر آئے ان مہینوں میں جب موسم جو ہے وہ کافی
سپورٹ کرنے والا ہو اور اتنا سخت نہ ہو جتنا کہ اس وقت ہے. تو فی الحال پی ڈی ایم مزید یہ جلسے کرے گی اور ہر جلسے کے بعد جو خبریں بنیں گی اس کے اندر لوگوں کی شرکت، نعرے اور دھمکیاں اور آگے سے حکومت کا دھمکی آمیز جواب خبریں بناتا رہے گا.